عشق دے مریضاں دے ماں علاج کوئی نہیں چاہیے انہاں دا علاج دیدار سونے والی دا انہاں دا علاج دیدار سونے والی دا عشق دے مریضاں نوں شفا مانگو حاضرین بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے آج بڑے بھی بڑی یاد بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر جو محمد درمیان انبیاء جو محمد غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء غوث الورا کی شان اولیاء کرام میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبیوں کی جماعت میں رسول اللہ کی شان ہے غوث الاعظم تمام اولیاء کے سردار ہے ہر ولی غوث الاعظم کے در کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر ولایت پاتا ہے اور ہر مہینے 11ویں ہوتی اس لیے ہے ہر مہینے 11ویں ہوتی اس لیے ہے کہ ہر ولی خود کو غوث الاعظم کے کاغذوں میں درج کرتا ہے ہر ولی اپنی ولایت بچانے کے لیے غوث الاعظم کے در کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے ہماری ضرورت ہے انتشام آئے ہیں لیکن آج سلام کریں گے انشاءاللہ آج ہم آپ سے صرف سلام سنیں گے آپ تشریف لائے ہیں خوش آمدید حضور غوث الورا کی شان آپ نے سن رکھا ہے کہ غوث الورا وہ ہے جو ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث الورا وہ ہے جو کوئی بھی اسری کہہ کر مردے جلا دیتے ہیں غوث الورا کے بچپن کا حال یہ ہے کہ آپ مدرسہ پڑھتے گئے ہیں اور آپ تھوڑی سی شرارتی طبیعت کے مالک تھے بچپن میں حضور غوث الورا شرارت کروا رہے تھے کہ آپ کے استاد آ گئے استاد کو دیکھ کر آپ نے دوڑ لگانا شروع کر دی اور دوڑ لگاتے لگاتے آواز لگاتے جا رہے ہیں بچاؤ استاد آ رہے ہیں بچاؤ استاد آ رہے ہیں یہ مجھے مالک ہے بچاؤ بچاؤ کہتے ابھی بچپن کا عالم ہے کہتے کہتے آپ قبرستان میں داخل ہو جاتے ہیں تاریخ کی تمام کتابیں گواہ ہیں حضور غوث الورا کے قدم قبرستان میں پڑے اور آپ نے کہا بچاؤ استاد مجھے مارنے آ رہے ہیں قبروں سے مردے نکل کر کھڑے ہو گئے جب استاد نے یہ دیکھا تو عبد القادر دوڑتا جا رہا ہے اور مردے باہر آ گئے ہیں بچانے کے لیے تو آپ کے والد کو طلب کروایا اور عرض کی عبد القادر کو گھر میں رکھا کرے عبد القادر وہ ہے کہ یہ زبان سے بات نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والد پوچھتے ہوا کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا یہ دوڑتا ہوا قبرستان چلا گیا اور قبرستان میں اس نے صدا لگائی بچاؤ استاد مارنے آ رہے ہیں تو قبروں سے مردے کھڑے ہو گئے اس کو بچانے کے لیے عبد القادر اس بچے کا نام ہے جس نے ماں کے کہنے پر 6 سال 8 سال یہ عمر آپ کی آتی ہے اور کچھ روایت میں 10 سال ہے ماں نے 40 دینار سی دیے اور سی کر کہا عبد القادر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ولایت کا پہلا درس بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا سب کی تلاشی لی گئی ایک بچہ ہے اس نے بھی تلاشی لی گئی کچھ نہیں ملا ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے وہ بچہ بولا 40 دینار اس نے کہا تلاشی لو تلاشی لی کچھ نہیں ملا پھر پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہاں 40 دینار کہاں ہے یہ سلے ہوئے چھوٹے بکڑا پکڑ کر تلاشی لی تو 40 دینار مل گئے 40 دینار لے کر وہ چور بچے کا ہاتھ پکڑا اپنے سردار کے ہاتھ چلا گیا اور کہا یہ بچہ عجیب بچہ ہے لوگ مال چھپاتے ہیں اس بچے نے اپنا مال دیا ہے بتایا سارا ماجرا جب سردار کو ملا پتہ لگا تو اس نے کہا بیٹا جھوٹ کیوں نہیں بولا تو مال بچا سکتا تھا کہا میری ماں نے کہا تھا تو بیٹا سچ بولنا ماں کے حکم کی تعبیر کر رہا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے پاس جو تھا بتاؤں گا
سردار نے جب یہ بات سنی اس نے کہا یہ بچہ اپنے ماں کا اتنا فرما بردار ہے، ہم ساری زندگی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام چور غائب ہوئے، توبہ کی اور غوث الاعظم کے مرید ہوئے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد جو ہے بے شمار ہے، شک کا غرب آپ کے مریدوں کی تعداد ہے، ان میں آواز جو ہے وہ چوروں کا قافلہ آپ سے ہاتھ پر بیٹھ گیا، جس نے آپ سے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اللہ کی توبہ کی، تائب ہو کر حضرت غوث الاعظم کے ہاتھ پر تمہارا کلمہ پڑھا، وہ سب غوث الاعظم کے مرید تھے۔ غوث الاعظم یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اللہ، یا غوث اللہ، حضرت بابا بہاری شاہ سرکار زندہ باد۔ حضور غوث الاعظم، آپ نے تمام باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں۔ حضور غوث پاک اس شخصیت کا نام ہے جس نے 40 سال عشاء کے وقت وضو کیا اور اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھی، یعنی 40 سال اللہ کے حضور نوافل ادا کرتے رہے۔ اور نفل وہ عبادت ہے، رب کہتا ہے اے بندے تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، جو فرض ہے وہ تو ادا کر رہی ہے، نفل قرب خدا کا سب سے بہترین ذریعہ۔ غوث الاعظم وہ ہیں جنہوں نے 15 سال عشاء کے وقت قرآن شروع کرتے اور فجر کی نماز سے پہلے بنداز ختم کرتے۔ 15 سال مسلسل ہر رات آپ نے قرآن مجید اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نفل کی حالت میں پڑھا۔ ایسے ہی نہیں غوث الاعظم کا مقام مل گیا، اور پھر جب آپ کو یہ مقام مل گیا پھر خوشخبری سنائی، مریدی لا تخف، اب ہمارے مرید کو کوئی خوف نہیں، قیامت کے دن عبد القادر اللہ کے حضور اپنے نانا جان کے حضور سفارش پیش کرے گا، اور جو قادری ہوگا، جو نشاہی ہوگا، غوث الاعظم فرماتے ہیں جو سہروردی ہوگا، نشاہی ہوگا، قادری ہوگا، یہاں تک کوئی چشتی ہوگا، کوئی صابری ہوگا، کوئی نقش بندی ہوگا، ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، آپ فرماتے ہیں صرف ہماری محبت اس کے دل میں ہوگی، عبد القادر اس کی جنت کی ضمانت دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، حضرت بابا بہاری شاہ سرکار۔ زندہ باد۔ اور جیسے شعیب خان نے کہا الحمدللہ ہمارے دوست آپ نے گئے ہوئے ہیں، صبح فجر کے وقت ایک دوست نے کرم نوازی کی لائیو در غوث الورا سے سلام عرض کرنے کے لیے کال لگایا، ویڈیو کال میں آئی اور کہا سلام عرض کر دیا۔ لیکن یہ صبح فجر کے وقت چوک در چوک آپ نے جھنڈے لے کر سب کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، امداد کن امداد کن حضرت جبر آزاد۔ خدا کی قسم اتنا پرلطف نظارہ، اتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا کہ صدائیں صرف ایک ہی صدا آ رہی تھی، امداد کن امداد کن، کیونکہ آج میرے غوث کی شادی ہے، شادی کے لمحات شروع ہو گئے ہیں، اور رب فرماتا ہے جس دن میرے ولی کے عرس کا دن ہوتا ہے اس دن وہ جو کہتا ہے میں رب اس کے وسیلے سے دعائیں حاجات قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے حضور دعا ہے کہ یا غوث الاعظم اس بیڑے کی ہمیں اگر تو نے نسبت عطا کی ہے، اس بیڑے کے صدقے کرم نوازی فرمائیے، ایک بڑی جانبی ہماری زندگی میں ایسی بھی آئے کہ ہم سب غوث الورا کے بیڑے میں بیٹھے اور ان کے بیڑے میں بیٹھ کر کہیں امداد امداد امداد۔ وہاں سے جب امداد ملے پھر امداد ہمیں ایسی چاہیے کہ در غوث سے اٹھے سیدھے کربلا جائے، کربلا صحابی عرض کرنے کے بعد نجف کا سفر ہو اور نجف سے علی کرم فرمائے، رسول اللہ کی قدموں میں حاضر ہو جائے۔ خدا کرے زندگی میں ایک سفر حضرت بابا بہاری شاہ کے صدقے ہم سب کو ایسا آ جائے۔ آئیے امداد غوث الورا سے امداد مانگتے ہیں۔ آپ کی میری زبان میں وہ تاثیر نہیں، وہ تاثیر اس بیڑے پہ دولہا
بابا محمد راشد قادری نوشاہی کی زبان میں ہے، کیونکہ بابا بہاری شاہ نے آپ کو اس در کی غلامی دے رکھی ہے، آپ بات کرتے ہیں وہ قبول ہونے کی جان سادہ ہے، ہم سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں، غوث الورا سے ہم امداد طلب کرتے ہیں۔